سبل الہدا اور نشاد کو میں نے کہا پڑھو ضیاء النبی کو، اور تھانوی صاحب نے بھی لکھا، سب سیرت نگاروں نے لکھا، بریلوی علماء ہیں، دیوبندی علماء ہیں، سب نے لکھا۔ میں نے کہا لکھتا ہر کوئی ہے، سمجھتا کوئی ہے۔ دونوں یاروں چکلا تھا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ لکھتا ہر کوئی ہے، سمجھتا کوئی ہے۔ میں نے کہا ذرا توجہ کر، حضور ماں کے پیٹ میں تھے، سرکار لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو ماں کے پیٹ میں سنتے ہیں۔ میں نے کہا لوح محفوظ پر قلم چلتی ہے، حضور اس آواز کو سن لیتے ہیں، غلاموں کا درود و سلام نہیں سنتے۔ اور میں نے کہا مولوی صاحب لکھا تو ہے تو نے، پر عمل بھی تو کرنا نہیں۔ توجہ آپ کی یاد، عرش اعظم کے فرشتے تسبیح وہاں کرتے ہیں، اور جہاں اگر اندازہ لگاؤ نا، کوئی تخمینہ، کوئی اس کا حساب، ہاں جی یہ کیلکولیٹ کرو، کیلکولیٹ میں یہ بات نہیں آتی۔ کیوں کہ یہاں 1000 میل کی بات بھی نہیں، لاکھ میل کی بات بھی نہیں، عرب کی بھی خرب کی بھی نہیں، وہ تو لامکان ہے۔ وہ جب میل بھی ختم، کوہ بھی ختم، کلومیٹر بھی ختم، سب چیز ختم ہے۔ میں نے کہا لامکان پر جو عرش اعظم کے فرشتے ہیں وہ تسبیح پڑھتے ہیں، مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں سنتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب جو عرش اعظم کے فرشتوں کی تسبیح کو سنتا ہے وہ پاکستان سے درود نہیں سنتا۔ صدقے یہ لکھا تو ہر کسی نے، لیکن میں نے کہا لکھ کر عمل بھی تو کرو نا۔ جو عرش اعظم کے فرشتوں کی تسبیح کو ماں کے پیٹ میں سنتا ہے وہ غلاموں کا درود و سلام نہیں سنتا۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ اور یہاں بڑی قابل توجہ بات، میں نے کہا یار کہتے ہیں وہاں جا کر پڑھو، یہاں نہ پڑھو۔ عجیب منطق ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں حضور سن رہے ہیں۔ پھر توجہ کے قابل بات، رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر گھڑی پہلے والی گھڑی سے اعلیٰ ہوگی، افضل ہوگی، اولا ہوگی، برتر ہوگی، بلند ہوگی، مرفوع ہوگی۔ اس کا یہ مقام کہ بڑھ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، وہ کم نہیں ہو رہی۔ رب سورج کے بارے فرمائے اذا الشمس کورت، آسمان کا سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ رب چاند کے بارے فرمائے بے نور کر دیا جائے گا۔ رب آسمانوں کے بارے فرمائے یہ کپاس کی مانند اڑ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ اذا السماء انفطرت، میں نے کہا عروج کو زمان، آدم کی نبوت موقوف، نوح کی نبوت موقوف، ابراہیم کی نبوت موقوف، موسیٰ کی نبوت موقوف، عیسیٰ کی نبوت موقوف، حتیٰ کہ قرب قیامت میں عیسیٰ آئیں گے، بشان نبوت نہیں آئیں گے، بشان امتی مصطفیٰ آئیں گے۔ بڑا محبت کے ساتھ سب عقیدہ ہے، کوئی بھی نبوت فکر نہیں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حالانکہ رسول ہیں، نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، انجیل اتری ان پر، لیکن بشان نبوت نہیں آئیں گے، مصطفیٰ کی امتی ہونے کے اعتبار سے آئیں گے، مصطفیٰ کی امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ میں نے کہا سب کی نبوت موقوف، ہر عروج کو زوال ہے، پر مصطفیٰ کے ساتھ رب کا وعدہ تو دیکھ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب ہر کسی کی شان موقوف بھی ہو سکتی ہے، گھٹ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، رک بھی سکتی ہے، ہر عروج کو زوال ہے، پر تیرے عروج کو زوال نہیں، ہر لمحے کمال ہی کمال ہے، ہر لمحے کمال ہی کمال ہے۔ میں نے کہا ماں کے پیٹ میں یہ عالم ہے کہ عرش کے فرشتوں کی تسبیح سنتے ہیں۔ اب مقام تو بڑھ رہا ہے، علم بھی بڑھ رہا ہے، حسن بھی بڑھ رہا ہے، ہر صفت بڑھ رہی ہے، ہر شان بڑھ رہی ہے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ میں نے کہا آنکھیں مت مود چمگادڑ کی طرح، ورنہ ساری زندگی ذلیل ہوگا۔ حضور کا مقام ماننا ہے، دنیا میں ماننا ہے، اس لیے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ حضور تو جانے کائنات ہیں، حضور تو اصل کائنات ہیں، حضور تو منبع کائنات ہیں۔ نادان کہتے ہیں مر گئے، اور میں نے کہا بدبختو اصل مردہ ہے اور فرع زندہ ہے۔ درخت کی ٹہنیاں، درخت
کے پتے، درخت کی شاخیں ہری بھری ہیں، بتا رہی ہیں کہ تنا بھی ہرا بھرا ہے۔ میں نے کہا یہ ساری شاخیں ہیں، انسان، جن، فرشتے، زمین، آسمان، چرند پرند، حیوانات، جمادات، ان کی اصل حضور ہیں۔ وہ تیری حرکت بتاتی ہے کہ تو زندہ ہے تو حضور بھی زندہ ہے۔ یہ فرا کی زندگی بتاتی ہے، اصل بھی زندہ ہے۔ اس لیے میرے امام نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے۔